سوال پوچھا کہ بی لو نیٹ ورک کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیں اس میں عام طور پر جو لانچ ہو رہی ہیں یہ مختلف ان کی ایپس وغیرہ جن کے ذریعے بس فری میں پیسہ ملنے کا ایک جھانسہ دیا جاتا ہے، اور اس میں لوگ بھی دڑا دڑ لگے ہوئے ہیں، کوئی حرام حلال کو نہیں دیکھتے۔ اگر کہہ بھی دیا جائے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، شرعاً جائز نہیں ہے، تو الٹا علماء کے خلاف ہی زبان درازیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جتنی بھی ایسی جو آن لائن ارننگ سسٹم ہے، ایپس آ رہی ہیں، تو ان سے بچنا ہی چاہیے۔ ان میں اکثر جوا ہے اور سود پر یہ مبنی ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ بھی جاوا آئی ایپ کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں نے ہماری ویڈیو پہ غلط کمنٹ بھی کیے، اور بہت زیادہ اکثر ایسے ہوتا ہے۔ بہت ساری پہلے بھی ایسی ایپس آئی ہیں کہ جب ان کا ایک ٹارگٹ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں، اور لوگوں کا کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، نقصان ان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اسلام ایسی چیزوں کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسلام نے تو جو ہے وہ محنت کو ترویج دی ہے، اور فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، محنتی خدا کا دوست ہے، محنت سے کمانے والا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حلت اور حرمت کا خیال کرنا چاہیے۔ ہر چیز میں حرام حلال دیکھ کر جن کا تو ایمان ہے، اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر یقین ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے حرام حلال اپنے لقمے کا خیال کریں۔ شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں کو بڑے واضح طور پر بیان فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہیں، اور اس کے درمیان کچھ ایسے معاملات ہیں جو مشتبہات میں سے جن کا پتہ نہیں چلتا۔ اب دوسری حدیث کو ساتھ ملائیں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو بھی چھوڑ دو۔ اب دیکھیں اگر آپ کے دل میں شک ہے کہ یہ لقمہ حرام ہے، تو یاد رکھیں اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر اس حرام کو اب چھوڑ دیں گے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے حرام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند راستے کھول دیتے ہیں۔ اور قرآن کا وعدہ ہے جس کے سچا ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ پر کامل یقین رکھنا چاہیے، اور اگر کسی لقمے میں شک بھی آ جائے تو اس کو بھی اپنے حلق سے نیچے نہ اتاریں۔ یاد رکھیں روز محشر جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے نا، تو کچھ سوال ہوں گے جن میں 2 سوال صرف مال کے بارے میں ہوں گے، مال کیسے کمایا اور پھر مال کن کاموں میں خرچ کیا۔ تو ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ صرف یہ پیسہ اکٹھا کر لیا، عیش و عشرت کر لی، یہ انسان کا مقصد نہیں ہے۔ پیسہ تو قارون کے پاس بھی بہت تھا، فرعون، نمرود بادشاہ لوگ تھے، لیکن یہ پیسہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ تو یہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، اسی کو سب کچھ سمجھ لینا، یہی تو حب دنیا ہے، اور جس کے بارے میں بہت وعیدات ہیں۔ فرمایا کہ الدنیا ملعونۃ وطالبها کلاب، اور یہ دنیا لعنت کی ہوئی چیز ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے۔ اتنی سخت تشبیہ ہے۔ یہ تو کافر لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، مسلمان اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، اور رزق حلال کا وہ کی تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، رزق حلال ہی کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو ایپس نئی آ رہی مارکیٹ میں ایجاد ہو رہی، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اکثر جو ہے وہ سود پر مبنی ہے، اور یاد رکھیں یہ دین کا معاملہ ہے، علماء سے رہنمائی لیں۔ جب علماء منع کر دیں تو اسی میں خیر ہے، رک جائیں، علماء کے خلاف زبان درازیاں مت کریں، وگرنہ دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت کا بھی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔